إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم انوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع ہو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے سے سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اوصاف اور محاسن سے نوازا تھا جنہیں لوگ عظمت و رفعت کا معیار سمجھتے ہیں۔ آپ کے کردار کی عظمت و رفعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا، وہ چاہے آپ کی ازواج مطہرات ہوں، قریبی عزیز ہوں، یا آپ کے ایسے خدام ہوں جنہوں نے سال ہر سال آپ کی خدمت کی، وہ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کے مداح ہیں۔ یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کے صرف اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی مداح تھے۔ دشمنوں نے آپ کو جادوگر کہا، کاہن کہا، لیکن کسی نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے آپ کو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں کہا، کسی نے آپ کو جھوٹ بولنے والا نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ آج کی اس گفتگو میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت پر ایسی چند گواہیاں میں گھر والوں سے لے کر دشمنوں تک کی زبانی آپ کے سامنے رکھوں گا احادیث کے حوالے سے۔ سب سے پہلی گواہی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیش کروں گا، جنہوں نے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور نبوت کے اظہار سے قبل کا دور انہوں نے انتہائی قریب سے دیکھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی جن الفاظ میں دلجوئی فرمائی تھی، وہ الفاظ آج بھی بخاری شریف کی 3 نمبر حدیث میں موجود ہیں، اس کے علاوہ متعدد کتب احادیث اور سیرت میں موجود ہیں۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، حضور آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، وتحمل الکل کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم ناداروں کو اپنی کمائی سے عطا کرتے ہیں، وتکر الضیف اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور جنہیں راہ حق میں مشکلات پیش آئیں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی آپ نے آپ کے سامنے رکھی اور قسم اٹھا کے کہا حضور اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پتہ چلا جو رشتہ داروں سے میل جول رکھے، جو کمزوروں کا بوجھ اٹھائے، جو ناداروں کو اپنی کمائی سے عطا کرے، جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، اور جو بندہ جنہیں راہ حق میں مشکلات پیش آئے ان لوگوں کی مدد کرے، اللہ اسے کبھی بھی رسوا اور شرمندہ نہیں کرتا۔ دوسری گواہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی، علم و فضل میں بہت بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صرف پڑھ کر ہی نہیں سنایا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن پاک نے جس چیز کا حکم دیا آپ نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، قرآن پاک نے جس چیز سے روکا آپ ہمیشہ اس سے دور رہے۔ حضرت علامہ محدث کبیر الشیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی کتاب وسائل الوصول الی شمائل الرسول میں حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ کی کتاب شفا شریف سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائے آفرینش تک پوری کائنات کو جتنی عقل عطا کی ہے وہ اس عقل کا ایک ذرہ ہے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ امام قسطلانی مواہب میں عوارف المعارف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر عقل کے 100 اجزاء تسلیم کیے جائیں تو اس کی تقسیم اس طرح ہوگی، اس کے 99 جزء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور ایک جزء تمام لوگوں پر تقسیم کیا گیا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کے بارے میں غور کرے تو وہ بندہ دیکھے گا کہ عرب جو دنیا کی وحشی تر قوم تھی، جسے کسی تہذیب و تمدن کی ہوا تک نہ لگی تھی، نہ ان کے سامنے ماضی کی تاریخ تھی نہ مستقبل کے اندیشے، جن کے پاس تعلیم و تعلم کا کوئی ذریعہ اور سامان نہ تھا، اس وحشی قوم کی تربیت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی کہ چند ہی سالوں میں ان کی کایا پلٹ گئی۔ قتل و غارت گری کی جگہ ایک دوسرے سے محبت اور ایثار کو لوگوں نے اپنا شعار بنا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے انہوں نے جس والہانہ انداز میں اپنے عشق کا عملی مظاہرہ کیا وہ تاریخ عالم کا ایک انوکھا اور منفرد باب ہے۔ باپ بیٹے کے مقابل کھڑا ہو گیا، بیٹے نے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شوہر نے بیوی اور بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے۔ یہ تمام انقلاب آفری باتیں اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی زیرک، کوئی دانا، کوئی عقل مند اور کوئی صاحب اخلاق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی سارے عالم سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور عظمت کردار کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی، اور بجا طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا خلق
قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، البتہ جہاد فی سبیل اللہ میں قتال فرمایا۔ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور جب بھی آپ کو کچھ نقصان پہنچایا گیا حضور نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ الا ان ينتهك شيء من محارم اللہ فینتقم للہ عز وجل، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کی جائے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ جب کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا پھر میرے حضور اسے اس بات کا انتقام لیتے، مگر نہ اپنی ذات پہ کسی نے نقصان بھی پہنچا دیا حضور نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ مسلم شریف 5929 نمبر۔ اب آئیے تیسری گواہی میں آپ کو، حضرت ہند بن ابی حالہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں، عرصہ دراز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں وَقَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ، کہ حضور ہمیشہ خوش رو مسکراتے چہرے والے، حضور ہمیشہ خوش رو خوش خلق اور نرم دل رہتے۔ لَيْسَ بِفَدٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَحَّابٍ وَلَا فَحَاشٍ وَلَا عَيَّاضٍ، کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی بد خلقی، بد کلامی، بازار میں چلا کر بولنا، بد گوئی اور عیب جوئی صادر نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور کی کتنی صفتیں بیان ہو گئی؟ 8 صفتیں بیان ہوئی ہے 2 کلمات میں۔ یہ حضور کی نعت ہے جو احادیث میں ملتی ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں وَلَا مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤْيَسُ مِنْهُ، اور نہ آپ خواہ کسی کی مدح سرائی کرتے۔ ہماری عادت ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے یوں ہی مسکراتے رہنا، لیکن میرے حضور کسی کو خواہ کسی کی مدح سرائی نہ کرتے۔ وَلَا يُؤْيَسُ مِنْهُ، جس چیز کو حضور نہ چاہتے حضور اس سے تغافل کرتے اور کوئی آپ سے مایوس نہ ہوتا، حضور کسی کو مایوس نہ کرتے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے حضور کا اخلاق ہے اور اسے ہم نے اپنانا ہے، ہم نے بھی اپنانا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی حضور کا یہ اخلاق اپنانے پہ لگانا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَقَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ كَانَتْ قِرَاءً وَيُكَافِي عَلَيْهَا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا آپ اس کی بات سنتے، جو ہدیہ پیش کرتا حضور قبول فرماتے، اگرچہ ایک ٹکڑا گوشت کا ہی ہوتا حضور قبول فرماتے اور پھر آپ اس کا بدلہ دیتے۔ چوتھی گواہی خادم خاص ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا شرف 10 سال تک رہا، مجھے کبھی بھی حضور نے اف تک نہیں فرمایا۔ وما قال لی لشیء صنعته لما صنعته، اور نہ کسی کام کے کرنے میں یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں ایسا کیا۔ ولا لشیء ترکته لما ترکته، اور نہ کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اور حضور عذر اخلاق تمام انسانوں میں سب سے بہتر تر تھے۔ سارے انسانوں میں بہترین حضور کی ذات یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں 10 سال تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضور کے گھر میں رہے، حضور کی نوکری کی۔ کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں اف تک نہیں کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 5ویں گواہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال تک خدمت کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 سالوں میں بہت قریب سے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا
جو انہوں نے مشاہدہ کیا. آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی اشد القوم یتألفهم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف جو برے سے برا بھی ہوتا اپنے پورے روئے انور کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ متوجہ ہوتے تاکہ وہ اس اخلاق حسنہ کی بدولت حق کی طرف الفت اور رغبت حاصل کرے. بذالک فکان یقبل بوجہہ وحدیثہ علی حتی ظننت انی خیر القوم. کہتے ہیں سو اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اور محبت بری گفتگو میرے ساتھ بھی فرماتے تھے. جب ان کے ساتھ بھی حضور اسی طرح گفتگو فرماتے تھے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک یقین ہو گیا کہ میں قوم کا بہترین آدمی ہوں. اب دیکھتے ہیں اب بھی اس دور میں کریم لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں سے اپنے محبت والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندے کو یہ وہم ہونے لگ جاتا ہے یار سب سے زیادہ پیار مجھے کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا کہتے ہیں کہ حضور ہر کسی سے اسی طرح اپنے چمکتے ہوئے مبارک چہرے سے پوری توجہ کے ساتھ حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضور میرے ساتھ بھی کیا کرتے. کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس قوم کا سب سے بہترین فرد میں ہی ہوں. کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ خیال دل میں جم چکا تھا کہ حضور اتنی محبت فرماتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھ لیا حضور آپ کی نظر میں بہتر ہوں یا ابو بکر؟ فرمایا ابو بکر. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کی نظر میں بہتر ہوں یا عمر؟ فرمایا عمر. کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا. ابھی بھی وہ خیال ختم نہیں ہوا. ابھی بھی وہ حضور کی محبت کا لمس یہ احساس دلا رہا ہے کہ تو اس قوم میں سب سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے پھر سوال کیا حضور آپ کی نظر میں بہتر ہوں یا عثمان؟ حضور نے فرمایا عثمان. کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ لوددت انی لم اکن سألتہ کہ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نے نہ پوچھا ہوتا. یعنی جن خیالوں میں بس رہا تھا کہ حضور کی نظروں میں ہی سب سے زیادہ محبوب ہوں انہی خیالوں میں زندگی گزار دیتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اور روشن پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ کیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ان میں سے ایک حسن معاملہ تھا. آپ کاروباری اور معاشی معاملات کو بہت خوش اسلوبی سے نبھاتے تھے. لین دین کے معاملات میں آپ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر تھے. جو شخص ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتا وہ حضور کا گرویدہ ہو جاتا. غیروں کو اپنا بنانے اور اپنوں کی محبت کو مضبوط کرنے میں اس خوبی کا بڑا عمل دخل. مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا. وہ شخص جب اونٹ واپس لینے آیا تو اس نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت لہجے میں بات کی. صحابہ اکرام کو اس کا لب و لہجہ پسند نہ آیا, ناگوار گزرا. چنانچہ وہ اسے ادب سکھانے کے لیے اس کی طرف لبکے. جب اس نے بات ٹھیک انداز میں نہ کی تو صحابہ اس کی طرف لبکے تاکہ اسے ادب سکھایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور ارشاد فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا. اسے چھوڑ دو, جس کا کسی پر حق ہو اسے بات کرنے کا حق ہے. آج ہم نے کسی کے کچھ جارانے دینے ہو وہ بندہ اونچی آواز میں بات کرے ہم بہانہ بنا لیتے ہیں میرے نہ اونچی آواز سے نکالے کیوں. یہ نبیوں کے سردار ہے, آ کے درستگی کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. غلاموں نے منع کرنے کی کوشش کی لیکن حضور نے فرمایا نہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو اسے بات کرنے کا حق ہوتا ہے. پھر صحابہ اکرام کو حضور نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ جیسا کوئی اونٹ تلاش کرو. صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے. عرض کی حضور اس کے اونٹ جیسا اونٹ نہیں ملتا, البتہ اس سے بہتر ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوہ ایاہ فإن من خیرکم احسنکم قضاء. حضور نے فرمایا اسے وہی بہتر اونٹ دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. یہ کس کے لیے سبق ہے؟ یہ کس کا اخلاق ہے؟ ہمارے حضور کا اخلاق ہے. اور سبق کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ہم وہ لوگ ہیں کہ آج ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوں تو 10 لڑائیوں کے بعد وہ پیسے جب ختم ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھ لوں گا میں تجھے.
لیکن میرے حضور کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کسی کے لین دین کے وقت جو بندہ اچھے طریقے سے اس کی رقم واپس کرے۔ ایسی چیزیں کس نے اپنانی ہے؟ یہ ہمارے لیے تعلیمات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے سخت کھردرے تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس کے نشان پڑ گئے۔ اب اس گستاخانہ حرکت کے بعد وہ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا، یا محمد احمل لی علی بعیریا ھذین من مال اللہ الذی عندک۔ ایک تو اس نے بڑی غلط انداز میں حضور کی چادر کھینچی، حضور کو تکلیف پہنچائی، گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، اوپر سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے 2 اونٹوں پر لاد دو۔ مزید بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِن مَالِكَ وَمَالِ أَبِيكَ۔ آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال سے میرے اونٹوں پر نہیں لاد رہے۔ اب ایسی گستاخانہ جسارت پر سراپا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برہمی کا اظہار نہیں کیا اور سکوت اختیار فرمایا، اور مسکراتے ہوئے میرے حضور نے اس کی یہ باتیں سننے کے بعد میرے حضور نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، المال مال اللہ وانا عبدہ، جو مال میرے پاس ہے واقعی میرے اللہ کا مال ہے اور میں تو اپنے اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقاد منک یا اعرابی ما فعلت بی، اے عربی تم نے چادر کھینچ کر مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے میں اس کا ضرور انتقام لوں گا۔ پھر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب حضور نے یہ بات کہی نا کہ میں اس کا انتقام لوں گا جو تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے کہا لا، ہرگز نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے انتقام نہیں لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما، تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں انتقام نہیں لوں گا؟ اب سنیے اس اعرابی کی بات، جب حضور نے یہ پوچھا نا لما، تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں انتقام نہیں لوں گا، تو اس نے کہا، لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ، کیونکہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے، حضور ہنس دیے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بوریاں اور دوسرے اونٹ پر کھجوریں لا دو۔ یہ کردار کس کا ہے؟ یہ صاحب خلق عظیم نبی کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم و بردباری ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد بھی حضور نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ بخاری شریف کتاب الطب پڑھ لیجئے، 5766 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر زینب نامی یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر حضور کو کھلا دی، تو اپنی ذات کی وجہ سے اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں۔ جب اس زہر کے اثر سے ایک صحابی انتقال فرما گئے تو اس عورت پر شرعی سزا نافذ ہوئی، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے پھر بھی اس سے بدلہ نہیں لیا۔ بخاری شریف 4249۔ پھر غورث بن حارث نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غالب آ جانے کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ بخاری شریف 4137۔ پھر ذرا توجہ فرمائیے کہ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکروں کے محاصرہ میں مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ کوئی ہے ایسے اخلاق کا مالک؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دل میں کانٹے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، عظمت اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، غلاموں نے تو تعریف کرنی ہی ہے مالک کی، لیکن عظمت اور فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کے دشمن ہمیشہ معترف رہے، پہلے دن سے لے کے اعلان نبوت سے پہلے ہی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اتنی شہرت ہو چکی تھی کہ لوگ اپنی بڑی بڑی رقوم اور قیمتی اشیاء بطور امانت حضور کے پاس رکھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد اگرچہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، لیکن اب بھی اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ دشمنی کے باوجود اپنا قیمتی مال رکھنا کس کے پاس ہے؟ اسی صادق اور امین نبی کے پاس، جس کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر لجپال ہے نا حضور، ذمہ داری دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملہ میں حضور اتنے ذمہ دار تھے کہ ہجرت کی رات جب دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، انہی کی امانتیں ہیں گھر کے اندر، انہی نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد تم چند دن مکہ میں رہنا، تمام امانتیں متعلقہ لوگوں کو واپس کر دینا، پھر مدینے آنا۔ یہ کیسا احساس ذمہ داری ہے! محاصرہ کرنے والے بھی دشمن ہیں، امانتیں بھی انہی دشمنوں کی ہیں، لیکن اپنے چچا کے بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔ یہاں میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے دشمنوں کی چند گواہیاں حضور کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ تمام قبائل قریش کو نام لے لے کر حضور نے بلایا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو تمام اہل مکہ نے بیک زبان کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں ہم تصدیق کریں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی مشرکین مکہ کی طرف منسوب ہیں، انت عندنا غیر متہم وما جربنا علیک کذبا قط، کہ ہمارے نزدیک آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی اور ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، پڑھیے سیرت اور حدیث کی کتابیں، ابو جہل برملا کہا کرتا تھا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس نظام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے۔ آج بھی آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بندے کی ذات کے معترف ہوں گے، لیکن وہ جو بات کرتا ہے کہ تمہارا نظام غلط ہے، اس نظام کو بدلو، ہمیشہ ایسے بندے کی مخالفت کی جائے گی۔ ابو جہل برملا کہا کرتا تھا کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس نظام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے۔ پھر ایک بڑا معروف واقعہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو ایک دعوتی خط لکھا اور اس کے سامنے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نبوت پیش کیا۔ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی صداقت کو جانچنے کے لیے حضرت ابو سفیان سے تفصیلی گفتگو کی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ جانی دشمن بھی کیسر کے دربار میں حق و صداقت کے علاوہ کچھ نہیں بول سکا۔ کیسر نے ابو سفیان سے 10 سوال کیے، یہاں میں صرف 2 سوال اپنے موضوع کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہرقل نے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، ان کے دعوی نبوت سے پہلے کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اس پر جھوٹ کی تہمت کبھی بھی نہیں لگی۔ ہرقل نے کہا فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی یا دھوکہ کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اس نے کبھی وعدہ خلافی اور دھوکہ نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ نمبر 7 بخاری شریف۔ دیکھیں دشمن ہے لیکن حضور وہاں موجود نہیں۔ حضور کے اخلاق اور کردار کی عظمت کا عالم دیکھیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں حضور کا جانی دشمن آپ کے کردار کی گواہیاں کیسر روم کے دربار میں دے رہا۔ پھر مشہور غیر مسلم مفکر ہے ٹالسٹائی، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مصلح قرار دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عظیم مصلح بن کر آئے تھے، آپ میں ایسی برگزیدہ قوت پائی جاتی تھی جو قوت بشر سے زیادہ عرفہ والا تھی۔ یہ دشمن ہے، غیر مسلم ہے، لیکن حضور کے کردار کی گواہی دے رہا۔ 1978 میں
امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ، اس کی کتاب دنیا کے 100 عظیم انسان، دی 100، 1978 میں وہ کتاب مارکیٹ میں آئی، جس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی ایک فہرست دی اور ان میں درجہ بندی کی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سر فہرست رکھا۔ اس پر دیگر مذاہب کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے پیغمبر اسلام کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا چلو پھر مجھے کوئی اور ایسی ہستی بتا دو جو محمد کے ہم پلہ ہو۔ تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا، وہ لکھتا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers, but he was the only in the history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین افراد کی اس فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھنے کے میرے اس انتخاب پر بعض قارئین کو بڑا اچنبھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر سوال بھی اٹھائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر کامیاب ہوئے۔ آج 1300 سال گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر مسلم اور گہرے ہیں۔ دیکھیں، یہ مسلمان نہیں، حضور کا غلام نہیں، لیکن حضور کے 1300 سال بعد بھی اپنے نبی کو بھی حضور کے اوپر نہیں رکھا۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر نہیں رکھا، اوپر حضور کو ہی رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے متعدد گواہیاں ازواج مطہرات سے لے کر آپ کے خادموں، حضور کے غلاموں، حضور کے اخلاق کے نمونے رکھے، پھر دشمنوں کی گواہیاں آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اعلیٰ اخلاق کے مالک، خلق عظیم کے مالک۔ یہ عظمت کردار کا وہ عظیم نمونہ ہے جس نمونے سے آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں کوئی ممبروں پہ سنانے کے لیے نہیں، صرف یہ حضور کا کردار ہمارے اپنانے کے لیے ہے۔ آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے اخلاقی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج ہم بد اخلاقی اور بد کرداری کے ایسے عمیق گڑھے میں گرے پڑے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے کوئی ماڈل ہی نہ ہو، جیسے ہمارے سامنے کوئی اسوہ ہی نہ ہو، جیسے ہمارے سامنے کوئی نمونہ ہی نہ ہو۔ ایسا تو نہیں میرے عزیزوں، ہم اس صاحب کردار نبی کے امتی ہیں جس کے کردار کی گواہیاں صرف اپنوں نے نہیں بلکہ جانی دشمنوں نے دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔